أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات بچی خاندان فاطمہ تفسیر تاریخ کربلا سوال یہ کہ پوری امت مسلمہ میں جو سکوت رہا 60 ہجری میں جو سناٹا تھا، اس سکوت کو جس شخصیت نے توڑا وہ سرور و سالار شہیدہ امام حریت، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب حسین ابن علی علیہ آلاف التحیت والثناء۔ اگر حسین نہ اٹھتے تو جو کل کی گفتگو کی اختتام پہ عرض کیا، بنام دین جو کچھ بھی نہ ہوتا، دین جس شکل میں ہے، جس حیت میں ہے، جس انداز سے ہے، جس حد میں ہے، یہ سب صدقہ اور نتیجہ ہے نہضت حسینی اور امام حسین کی عظیم قربانی کا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ یزید تک نوبت پہنچی؟ اس بات کو میں نے کئی زاویوں سے پہلے، نہضت کا مقصد کیا ہے، کیوں اتنا اضطراب ہے؟ جو رحلت الرسول کے بعد وقوع پذیر ہوا وہ غدیر فراموشی ہے، یعنی 1,24,000 نبیوں کی محنتیں زیر سوال جا رہی ہیں۔ اس لیے جناب سیدہ گھر سے اس عالم میں چلی۔ کوئی انسان سوچ سکتا ہے، آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ ایک خاتون جو اتنی زخمی ہے کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہے، آپ میں سے جو احباب حج کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں
وہ جا کے دیکھیں، مدینے جائیں، مکہ جائیں، جب آپ جاتے ہیں زیارات کے لیے، اطراف کی زیارات کے لیے جا کے دیکھیں کہ کتنا فاصلہ ہے جناب حمزہ کی قبر کا۔ محلہ بنی ہاشم سے لے کر قبر حمزہ کا فاصلہ، ذرا اگر خود گئے تو اپنے حافظے پہ زور ڈالیں، جو گئے ان سے پوچھیں، یہ جوان سرچ کریں کہ یہ کتنا فاصلہ ہے۔ اب بتائیں جس حالت میں ایک انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے، ایک خاتون کس طرح گھر سے چل کر حمزہ کی قبر پہ پہنچتی ہے، فریاد کر رہی ہے، نوحہ پڑھ رہی، کیا نوحہ؟ ولایت کا نوحہ پڑھ رہی، اے حمزہ کاش آج آپ ہوتے تو حق اس طرح سے پائمال نہ ہوتا۔ اور جب جناب سیدہ بیٹھی ہیں حمزہ کی قبر کے قریب بیٹھ کر گریہ کر رہے، محبوب ابن لبید یہ اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا، اور جیسے ہی دیکھا کہ فاطمہ زہرا قبر حمزہ پر بیٹھی ہیں تو بیوی کو آگے بھیجا، جاؤ نبی زادی سے سوال کرو کہ یہ جو کچھ دن پہلے دربار گئی تھی علی کے حق کے لیے، مجھے پوچھ کے بتاؤ کیا خلافت واقعاً علی کا حق ہے؟ بی بی کے پاس آئی یہ خاتون، سیدہ نے سنا تو تعجب سے فرمایا مگر کچھ شک ہے اس بات میں؟ تو اس نے بی بی سے کہا کہو، بی بی سے پوچھو دلیل کیا ہے؟ تو بی بی نے جو جواب دیا سمجھنا ہے، غدیر کیوں؟ اب چونکہ بات جہاں سے شروع ہوئی اب میں اسے نکل نہیں پا رہا، تو بی بی نے فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا؟ غدیر سے بڑی بھی کوئی دلیل ہے؟ حل ترک ابی یوم الغدیر عذرا لأحد، کیا میرے بابا رسول اللہ نے غدیر کے بعد کسی کے لیے کوئی عذر چھوڑا ہے؟ غدیر ناقابل فراموش ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ اپنی زوجہ سے کہا جاؤ پوچھو، اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی ابن ابی طالب کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں گئی دربار میں؟ علی خود کیوں نہیں گئے؟ بی بی نے فرمایا کیا تم نے میرے بابا کی زبان سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ علی ابن ابی طالب کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے، کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے۔ علی ایسا امام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے کہ تم مجھے مان لو، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا امام ہوں۔ نہ، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔ یہ اب آپ نے نعرہ لگایا تو میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، یہ بات خلیل بصری سے پوچھی گئی، امام اہل سنت خلیل بصری پوچھا گیا کہ آپ علی ابن ابی طالب کو، ان سے سوال کیا گیا امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ ہر چیز میں علی امام الکل ہے اور علی کے علاوہ پھر کسی اور کی ضرورت نہیں، امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ کہ اس لیے کہ میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے، اور علی ابن ابی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ علی حق تعالی کی صمدیت کا مظہر تام، یہ علی ابن ابی طالب واقعاً اپنے اس جہت سے سنو تو میرا جی چاہتا ہے میں ایک اور جملہ عرض کر دوں۔ خود عام انسان بات کرے تو اس کا وزن نہیں ہے، کوئی اٹھے، آج کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 5 کتابیں پڑھی ہیں
آپ کے گھر میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے چھٹی کتاب تیار کر دیں. کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ 1000 سال پہلے کتاب لکھی ہے، آج بھی ان کی کتابیں زندہ ہیں. اور ان میں سے اس صف میں جو بڑی شخصیت ہیں وہ شیخ الرئیس ابو علی سینا، جن سے متعلق خمینی بت شکن نے یہ جملہ کہا کہ لم یکن لہ کفوا احد، کہ ائمہ اور انبیاء کے بعد کوئی عالم اس ہستی کا، اس شخصیت کا ہم پلہ اور برابر نہیں. یہ ابو علی سینا استاد، ناشناس، معلم، ایسا دانشور 1000 سال پہلے سید رضی کے معاصر ہیں، لیکن استاد کا منہ نہیں دیکھا. ایک دن استاد سے پڑھا، صرف ایک دن. وہ بھی باپ کے دوست تھے، بہت بڑے عالم تھے. پڑھانے گھر آئے، بیٹھے، انہوں نے کتاب کھول کے پڑھانا شروع کیا. 2-3 سطریں پڑھی تو انہوں نے استاد پر سوال داغ دیا کہ بتائیں استاد، تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ اب کائنات ہے، اس کا نظام ہے، خدا بارشیں برساتا ہے، رزق دیتا ہے، انسان خلق کرتا ہے، نباتات، جمادات، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، نظام، یہاں تک کہ انسانوں سے ماورا، پھر باقی ملائک، یہ سب اب تو نظام ہے. خدا اس نظام کو ادارہ کر رہا ہے. جب کائنات نہیں بنی تھی تو تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ 80 سال عمر تھی استاد کی. یہ سنا، کچھ دیر سوچتے رہو، جواب بن نہیں پایا. البتہ جواب مشکل نہیں تھا، تھوڑا اگر ذہن پہ زور دیتے تو جواب بہت آسان تھا کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا. کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی اور اب بھی خدا محمد و آل محمد کو ان پر درود بھیجتا ہے. اور ہمیں بھی کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ عجیب آیت ہے، لیکن وقت نہیں کہ میں اس کی طرف بڑھوں. بہت تاخیر سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، لیکن پھر میں، چونکہ آپ نے کہا تو میرا جی چاہا کہ پھر ایک جملہ میں بھی عرض کر دوں. یہ ابو علی سینا جب پوچھا تو استاد کچھ دیر دیکھتے رہے اور ٹکر ٹکر ان کے چہرے کی طرف. پھر غصہ آیا، کہا کہ 80 سالوں میں جو سوال میرے ذہن میں نہیں آیا وہ ایک 4-5 برس کے بچے کے ذہن میں آیا. وہ غصہ آیا، وہ بچے کو پیٹنا شروع کیا کہ اس شاگرد استاد سے آگے نکل گیا. اور پھر روتے ہوئے اٹھے ہوئے استاد اور ابو علی سینا کے باپ سے کہا کہ میں اس بچے کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس ایک دن. اس کے علاوہ ابو علی سینا ساری زندگی کسی استاد کے پاس نہیں گئے. استاد، ناشناس، معلم ابو علی سینا، اور کوئی علم نہیں چھوڑا جس میں ابو علی سینا نے کتاب نہ لکھی ہو. طب سے شروع کریں، فلسفہ میں چلے جائیں، منطق میں چلے جائیں، ریاضی میں چلے جائیں، ہندسہ میں چلے جائیں، حیات میں چلے جائیں، کوئی دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، معقولات میں، منقولات میں، ابو علی سینا ہر علم میں اپنا اثر چھوڑ کے گئے. اور صرف مسلمانوں میں نہیں، ان کی کتاب طب ہے، اشارات ہے، یہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج دنیا میں مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئی، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، زندہ ہیں. ورنہ کتاب آج لکھی جائے تو انسان اس کو دیکھ کے رکھتا ہے اور دوبارہ نہیں اٹھاتا. لیکن ایسی کتابیں لکھ کے گئے کہ 1000 سال گزرنے کے باوجود زندہ ہیں. اب وزن کریں. یہ ابو علی سینا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو علی سینا یعنی وہ شخصیت کے جن سے متعلق ان کے شاگرد شہریار نے کہا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو سب سے پہلے میں آپ پر ایمان لے کے آؤں گا. یہ ابو علی سینا ایک غیر معمولی شخصیت ہے، نابغہ ہیں بشریت کی. ان سے کسی نے پوچھا ابو علی سینا آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں. کیا بتاؤں؟ کیا جواب دیا؟ کیا بتاؤں؟ علی کی حیثیت اس ساری کائنات میں وہی ہے جو محسوسات کے درمیان
یہ جو حس ہے نا، حس، یہ حواس خمسہ، یہ شامہ، ذائقہ، باصرہ، لامسہ، یہ جو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، لمس کرتے ہیں، اور ان حواس خمسہ کے ذریعے سے جو چیز آپ کے لیے مجہول سے معلوم بن جاتی ہے، یہ حسی چیزیں، یہ محسوسات ہیں۔ محسوسات کا ہے تقابل معقول کے ساتھ، عقل کا، حواس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اب سنیں کیا کہتے ہیں، کہا علی کی حیثیت ساری کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان، اولین و آخرین کے بیچ، وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی اور معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر، اور کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کوئی شخص اپنے سر پہ قرآن رکھے تب بھی لیلۃ القدر ہے، نہ رکھے تب بھی لیلۃ القدر ہے، سو کر گزارے تب بھی لیلۃ القدر ہے، جاگ کر گزارے تب بھی لیلۃ القدر ہے، ساری رات عبادت کرے تب بھی لیلۃ القدر ہے، غفلت میں یہ لمحات ضائع کر دے تب بھی لیلۃ القدر ہے، ساری رات جاگنے سے، عبادت کرنے سے، دعا و مناجات و تلاوت، قرآن سر پر رکھنے سے لیلۃ القدر کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری رات سوئے رہنے سے، غفلت میں پڑے رہنے سے لیلۃ القدر کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کہ اسی طرح سے علی، اگر ساری کائنات علی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تب علی کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری کائنات علی کو چھوڑ کر چلی جائے تو علی کی عزت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ علی لیلۃ القدر ہیں، علی بے نیاز ہیں، بشر کو علی کی ضرورت ہے، لیکن علی کو چھوڑ کر، علی کو نظر انداز کر کے، غدیر کو فراموش کر کے لوگ سقیفہ میں پہنچے۔ میں تفصیلی گفتگو اور باقی زاویوں سے لیکن تاخیر سے شروع ہوئی تو پھر میں چاہتا ہوں کہ یار مختصر بات کروں اور کل تفصیلی بات کریں گے، لیکن آج کی حد تک بس میں چند جملے اور عرض کروں۔ یہ غدیر، اور غدیر میں یہ انتخاب خدا نے کیا، اور سقیفہ میں وہ انتخاب افراد نے کیا۔ کس نے کیا؟ یہ سوال تھا، بات میں یہاں سے کرنا چاہتا تھا تو آپ نے آواز بلند کی تو میرا بھی جی چاہا کہ میں آپ کی تائید میں ایک جملہ کہہ دوں۔ یہ کیا ہوا سقیفہ میں اور غدیر میں کیا فرق ہوا؟ غدیر میں انتخاب کرنے والا خدا ہے، سقیفہ میں انتخاب کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ہمت بڑھائیں تو عرض کروں، کون لوگ ہیں جنہوں نے سقیفہ میں انتخاب کیا؟ اگرچہ جیسے بھی ہوا، یہ جائے بحث ہے کہ سقیفہ میں انتخاب کیسے ہوا۔ 35 ہجری میں جس طرح سے علی کا انتخاب ہوا، ایسا کسی کا انتخاب نہیں ہوا۔ علی الہی خلیفہ بھی ہیں، جمہوری خلیفہ بھی ہیں۔ علی فارم 45 کے مطابق بھی خلیفہ ہیں، فارم 47 کے مطابق بھی خلیفہ ہیں۔ فارم 45 کے مطابق غدیر میں انتخاب ہوا علی کا، جو خود خدا نے انتخاب کیا۔ اس خطاب کو، اس انتخاب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر 35 ہجری میں، یعنی 25 سال گزرنے کے بعد دوبارہ امیر المومنین کا پھر سے انتخاب ہوا، اور یہ عوامی انتخاب ہے۔ اور آپ دیکھ لیں باقی 3 جس طرح سے حکومتیں برقرار ہوئیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو میں کیوں عرض کروں، عبد الفتاح عبد المقصود مصر کے مایاناز عالم ہیں، اہل سنت عالم ہیں، اور پہلی بیعت سے متعلق تفصیلی کتاب تحریر کی کہ کیسے بیعت ہوئی۔
یعنی پہلے 300 کچھ افراد انصار میں سے جمع ہیں جہاں اوس اور خزرج کے قبائل ہیں، اور وہاں پر دوڑے دوڑے 3 افراد پہنچتے ہیں. یہ احوال تفصیلی بیان ہو چکے، بس ایک جملہ عرض کر دوں اشارہ ہو جائے. تو 3 افراد پہنچتے ہیں اور چوتھا ایک اور فرد ہے جو بعد میں ان سے منسلک ہوتا ہے. یہاں شہید باقر الصدر نے بتایا کہ احدوں کی تقسیم بتا رہی ہے کہ سب کچھ پری پلانڈ تھا، پہلے سے طے تھا. انصار جو خزرج قبیلے کے سربراہ تھے، کون؟ سعد بن عبادہ. یہ جلیل القدر شخصیت ہیں. سعد بن عبادہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مدینہ کی ریاست کو مارز وجود میں لانے والے اور مدینے میں اسلام کی نہضت کو برپا کرنے والے اور ایک ایک فرد کو اپنے ہمراہ مدینہ سے پیغمبر سے ملاقات لانے والے، کروانے والے، اور پیغمبر کو ہجرت کی دعوت دینے والے اور ہجرت میں سب سے زیادہ کردار ادا کرنے والے یہ سعد بن عبادہ ہیں، جو ایک وقت میں باقی انصار میں سے کوئی ایک مسلمان کی مدد کر رہا ہے، کوئی دوسرے کی. 80 افراد ہر روز ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے. اپنی زمینوں کے بڑے حصے اٹھا کر سعد بن عبادہ نے تقسیم کیے، مہاجرین کو دیے. اس حد تک قائل کیا انصار کو کہ اگر کسی کی 2 بیویاں، ایک کو طلاق، مہاجرین میں سے ایک ایک کو دو. اس حد تک قربانی. یہ جناب سعد بن عبادہ، ان کا انتخاب ہو رہا ہے. البتہ سیدہ نے بعد میں سعد بن عبادہ سے شکوہ کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اب انصار سے متعلق جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں مولا متقیان کا، وہ کبھی عرض کروں گا. تو انہوں نے کہا بی بی ہم نے صرف یہ دیکھا کہ حق آپ تک نہیں پہنچے گا، چلیں کم سے کم ہم اس کو اپنی تحویل میں لے لیں. اور یہاں پہ جو افراد پہنچ رہے ہیں، کتنوں نے بیعت کی اور کیسی بیعت ہوئی؟ عبد الفتاح عبد المقصود نے اس بیعت کا احوال جو لکھا ہے، جو سقیفہ کے اندر ہوا، میں بیان کر کے جا چکا. جب نکل رہے جو بھی راستے میں مل رہا ہے، چونکہ چند افراد اب ادھر سے اگر 200 300 400 افراد اٹھیں راستے میں، یہ ملتان کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں اور سامنے سے کوئی ایک آ رہا ہو، ہاتھ پکڑ کے رکھیں، اور جب وہ ہاتھ رکھ لے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بیعت ہو رہی ہے. اور اس سے یہ کہا جاتا کہ چونکہ تو نے بغیر جبر اور اکراہ کے بیعت کر لی ہے، اب تم اگر بیعت شکنی کے معاملے میں محتاط ہو جانا. اور اس ترتیب سے یہ سلسلہ آگے بڑھایا گیا. یعنی اس پر خود بہت مولانا مودودی نے بھی تحریر کیا ہے، باقی علماء نے بھی لکھا ہے، اس لیے اسے ایک جملہ بھی مزید کہنا اضافی سمجھتا ہوں. دوسرے کا انتخاب کر دیا اور پھر انہوں نے جاتے ہوئے دوسرے کا، ہوش میں نہیں تھے، بیمار تھے، غش کی کیفیت میں، اور پھر پاس میں ایک صاحب بیٹھے تھے تو وصیت لکھوا رہے تھے، وہ غشی کے عالم میں. یعنی پیغمبر اگر معمولی بخار میں ان کو ہذیان ہو رہا ہے تو پھر اس ملا کو وہ نبی ہو کے ان سے متعلق کہا جا رہے ہذیان ہو گیا، تو یہ غشی کی حالت میں کہیں تو وہ پھر ٹھیک ہے. یعنی عجیب معیارات. رسول کی عصمت زیر سوال ہے، لیکن باقی افراد جو عام خطاکار افراد ہیں ان کی بات حجت رکھتی ہے رسول کی بات پر. یہ ایک عجیب المیہ ہے. یعنی یہ شخصیت رسول کی مظلومیت ہے. لیکن جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 25 سال کے بعد پہلی مرتبہ جو عوامی انتخاب ہوا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. جتنے بھی بدری صحابہ تھے سب کے سب نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کی، کوئی بھی نہیں بچا. اس کے بعد پھر بعد میں بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ، یعنی خود یمن سے ایک بڑی تعداد، ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے، بصرہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، کوفہ سے، مصر سے، اہل مدینہ، سب کے سب ٹوٹ پڑے اور برابر مسلسل حضرت کی بیعت ہوتی رہی. منگل سے شروع ہو کر جمعہ 25 ذی الحج تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت ہوتی رہی ہے. اور 25 ذی الحج کو یہ بیعت مکمل ہوئی. سوائے 19 افراد کے پورے مدینے نے، یمن کی تمام نمائندگی نے، عراق سے، مصر سے، سب نے بیعت کی. سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی، امیر المومنین کی. حضرت نے مجبور نہیں کیا، کہا بس خیال رکھنا مدینے کے حالات کو خراب نہ کرنا. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی. حضرت نے فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ پھر تم حالات میں تخریب کرو، اور ضمانت دو کہ تم کچھ ایسا نہیں کرو گے. اور کوئی پورے مسجد سے کوئی فرد نہیں اٹھا ضمانت دینے کے لیے. حضرت نے کہا میں خود تمہاری ضمانت دیتا ہوں. تو بچپنے میں بھی بد اخلاق تھا اور جوانی میں بھی بد اخلاق، لیکن بیعت نہیں کی. سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی، اور عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، حسان بن ثابت نے. اس لیے اسلام لانا کافی نہیں ہے، اسلام پر باقی رہنا یہ اصل ہے.
حسان بن ثابت کون ہے؟ میدان خم غدیر میں یہ شاعر تھے. جیسے ہی ختمی مرتبہ نے اپنا خطبہ مکمل کیا نیچے آئے تو یہ آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیں، آپ کا جو خطبہ ہے اسے میں نظم کی صورت میں پڑھ دوں؟ پیغمبر نے فرمایا پڑھ دو. پھر یہ بلند ہوئے اسی اجتماع میں ختمی مرتبہ کے اس خطبے کو نظم کی شکل میں، بہت بڑے شاعر تھے حسان بن ثابت، جب پڑھا تو ختمی مرتبہ جو نگاہ غیب سے یہ منظر دیکھ رہے تھے فرمایا سنو اے حسان بن ثابت، جب تک تو ہم محمد و آل محمد کی تائید کرتا رہے گا تب تک روح القدس تمہاری تائید کرتا رہے گا، تب تک. اور یہ حسان بن ثابت شروع میں دیکھیں غدیر میں کیا کر رہے ہیں، لیکن بعد میں کیا کیا؟ بیعت نہیں کی. حسان بن ثابت نے بیعت نہیں کی، مغیرہ بن شعبہ نے بیعت نہیں کی، اور بھی بہت سارے افراد ہیں، 19 افراد ہیں جنہوں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت نہیں، کسی سے کچھ نہیں کہا سوائے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، اس نے 3 مرتبہ بیعت کی، وہ تفصیل ہے. اور پھر حضرت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اتنا کہا کہ بس حالات خراب نہ کرنا. لیکن اس کے علاوہ بدری صحابہ میں سے کوئی نہیں بچا، بیعت رضوان میں سے کوئی نہیں بچا. یہ جمہوری انتخاب، اس انتخاب کی حیثیت نہیں ہے، اصل انتخاب خدا ہے. میں جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا یہ تو میں باقی حاشیے میں چلا گیا، جو اصل بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر انتخاب خلیفہ کو آپ صحابہ کے سپورٹ کر دیں کہ کام صحابہ کریں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ یزید کا انتخاب کرنے والے کون تھے؟ یہ عجیب المیہ ہے تاریخ کا. یزید کا، اور پڑھیے صحیح بخاری، یزید کو خلافت کے لیے نامزد ہونے کے بعد بیعت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو پہلے 3 خلفاء کی بیعت کو اللہ اور رسول کی بیعت قرار نہیں دیا گیا، لیکن یزید کی بیعت کو عبداللہ ابن عمر نے اللہ اور رسول کی بیعت قرار دیا ہے. یہ امام اسماعیل بخاری نے لکھا ہے. تو اگر صحابہ کا انتخاب حجت ہے اور اسے صحیح مانتے تو پھر یزید کو بھی صحابہ نے ہی منتخب کیا ہے، تو اس کے انتخاب کو بھی حجت مان لیجیے. ہے کسی میں جرأت جو کہہ سکے کہ میں یزید کو خلیفہ مانتا ہوں؟ تو پھر انتخاب خلیفہ انسان کا حق نہیں ہے، بشر کا حق نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ غدیر میں صحابہ کا احترام، صحابہ کا اکرام، صحابہ کی خدمات بجائے خود. لیکن انتخاب خلیفہ یہ وہ حق ہے جو خدا کے ساتھ خاص ہے، اور یہ حق اللہ نے ختمی مرتبہ کو بھی نہیں دیا. اور جب ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا تو فرمایا الامر من اللہ، میرے خلیفہ کا انتخاب اور حکم خدا کی طرف سے آئے گا. تو جب ختمی مرتبہ خدا کی طرف اس چیز کو لوٹا رہے ہیں تو پھر کسی اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ خطا کار ہیں. میں عرض کروں، جب پروردگار جناب آدم کی خلافت کی بات کر رہا تھا، یہ قرآن مجید کی آیتیں، تو مقابلے میں فرشتوں نے اجماع کیا، سب کے سب. یہ قرآن مجید سورہ البقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے، سب فرشتوں نے ہمتن ایک ہو کر کہا کہ یسفک الدماء، یہ تو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا. تو پروردگار نے فرشتوں کے اجماع کو رد کرتے ہوئے کہا کہ خلیفہ منتخب کرنا میرا کام ہے. تو جب حکم خدا کے سامنے، جب خلیفہ کے انتخاب خدا کے سامنے فرشتوں کا اجماع کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو انسانوں کے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ انسانوں کا بھی اجماع نہیں. معیار ہے، معیار، شاخص. اللہ نے محمد و آل محمد کو معیار قرار دیا ہے، علی کو معیار قرار دیا، حسن و حسین کو معیار قرار دیا. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں علی کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اللہ تمہیں فاطمہ کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حسن اور حسین کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور جو بدبخت ان کے مقابلے میں آ جائیں پروردگار تمہیں منع کر رہے ہیں ان سے دور ہو جاؤ. ان پر چھوڑو گے تو پھر کسے مانو گے؟ پھر کہاں پہنچو گے؟ یہ عمرو بن حجاج زبیدی کون ہے؟ عمرو بن حجاج زبیدی کون ہے؟ یہ کیا صحابی نہیں ہے؟
صحابی ہے عمرو بن حجاج زبیدی. آج 7 محرم ہے. کیا ہوا آج کے دن؟ آج کے دن حسین اور حسینیوں پر پانی بند ہوا. جا کے مقتل کی اور سیرت اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں اور پڑھیں کہ جریر طبری نے کیا لکھا ہے, کس نے پانی بند کیا. اور 8000 افراد جو شط فرات پر پہرا دے رہے تھے, ان کا سرپرست کون تھا؟ یہی عمرو بن حجاج زبیدی تھا. کس کو معیار قرار دیں گے؟ معیار محمد و آل محمد ہے, شاخص محمد و آل محمد ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر, اگر علی دنیا کی ایک طرف چل رہا ہو اور باقی ساری کائنات دوسری سمت جا رہی ہو تو علی کے پیچھے چلنا, چونکہ حق ادھر ہے جدھر علی جا رہے ہیں. معیار علی ہے, میزان علی ہے. وقت کم ہے, میں اس لیے تھوڑا دقت سے ہوتی ہے وہ بات اس طرح سے نہیں عرض کر پا رہا, اور کل وقت سے شروع ہوگی بات تو پھر بڑھائیں گے. اب میں اختصار کی طرف کروں. اسی لیے ابو الاعلیٰ مودودی نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے. جماعت اسلامی کے بانی ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی. کہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ عجیب واقعی خوبصورت بات ہے, جتنی دہرائی جائے کم ہے. کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کہ بات غلط کر رہے ہو. جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں بیعت کی ہے؟ اس لیے کہ پروردگار نے معیار حسین ابن علی کو قرار دیا ہے. معیار علی ہے, معیار فاطمہ ہے, معیار حسن ہے, معیار حسین ہے. اگر حسین گھر چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اب پوری امت پر لازم تھا کہ حسین کے ساتھ چل پڑے. بعد میں 3 سال بعد تو ہوش آیا ہے. 10,000 صحابی قتل ہوئے 63 ہجری میں, لیکن حسین کے ساتھ تو نہیں گئے. اور حسین کے ساتھ نہ جانے کا یہ انجام ہے. بعد میں جب واقع ہررا ہوا اور جب لشکر کشی کی یزید نے, کتنے صحابی مارے گئے, 10,000 صحابہ قتل ہوئے مدینہ میں. اور بعد میں یہ مرحوم سلطان باہو نے کہا نا, جے کر مندے بیعت رسولی اتے حسین دے مردے ہو. جب حسین قیام فرما رہے ہیں پھر کسی حق کے گھر میں بیٹھے اور نہیں چلے ساتھ تو کیا ہوا؟ یہ تمام مورخین نے لکھا ہزاروں کی تعداد میں ناجائز اولادیں پیدا ہوئیں. 3 دن کے لیے یزید نے مدینے کو مباح قرار دیا ہے. لیکن اسی لیے حسین نے فرمایا تھا, مکہ پہنچنے کے بعد چھوٹے بھائی محمد کو خط لکھا, کہا محمد یاد رکھنا سب سے پہلے جس طرح سے میرے جد رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو نصرت کے لیے کہا تھا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور میری طرف سے تمام بنو ہاشم کو پیغام پہنچاؤ کہ اگر میری نصرت میں جو بھی آئے گا شہید ہو جائے گا, اور جو نہیں آئے گا کبھی فلاح اور کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا. جو حسین کے ساتھ چلے وہ سرمدی بن گئے, وہ لازوال بن گئے. یہ حسین کا راستہ ہے جو حریت کا راستہ ہے, جو عزت کا راستہ ہے, جو جرأت کا راستہ ہے, جو انسانی اخلاقی قدروں کا راستہ ہے. حسین کے پورے قیام میں دنیا قیامت تک ڈھونڈتی رہے کہیں سے کوئی نقص نظر آ جائے, کجی نظر آ جائے, کمزوری نظر آ جائے. آغاز سے انجام تک حسین کمال ہی کمال ہے. مدینے سے شروع کریں, مکہ آ جائیں, مکہ سے شروع کریں, 22 مقامات پر حسین رکے. تفصیلات عرض کروں گا آنے والے دنوں میں. اب 2 دن بڑھ گئے, انشاءاللہ 11-12 محرم کو بھی آپ کی خدمت میں اپنی آرائز کو آگے بڑھاؤں گا, لیکن مغرب سے پہلے تو تفصیلات وہاں پہ عرض کروں گا. وقت ختم ہو رہا ہے اور جتنا انسان وقت کی کمی کے باعث گفتگو کو خلاصہ کرنا چاہتے ہیں اتنی گفتگو پھیل جاتی. تو یہ حسین ہے کہ مدینے سے لے کر کربلا تک جن انسانی اور اخلاقی قدروں کی معراج پیش کی, شروع سے جو آغاز رکھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر آگے بڑھا, کہا حسین میرا مشورہ مانے تو آپ چھپ چھپا کے جائیں, مکہ جانا ہے. اب سوال یہ کہ امام حسین مکہ کیوں گئے؟ کربلا کا راستہ مکے سے تو نہیں گزرتا ہے, لیکن مکہ کیوں گئے؟ میں اس سفر کا تقابل پیش کروں گا. جس طرح سے ختمی مرتبات قدجد, عرق و زبی, مر و زہران, عصایا, ابوا, سیرف, منصرف, متعشہ, مختلف مقامات سے جس انداز سے گئے,
اسی طرح سے وہ میں نے گنے ہیں 22 مقامات پر ختمی مرتبت نے بیتوتا کیا، 22 مقامات پر حسین ابن علی نے بیتوتا کیا. رکے اور راستے میں جو فرزدق سے ملاقات ہو رہی ہے، جو مدینے کے مکہ کے گورنر کے بھائی سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ چیزیں میں 11-12 محرم کی مجلس میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. مدینے سے چلے تو مشورہ دیا عبداللہ ابن زبیر نے کہ مارے جائیں گے، یہ اس کے پاس سپاہ کافی بڑی تعداد میں موجود ہے، آپ مدینے سے نکلیں گے یہ آپ کو راستے میں مروا دے گا، اب چھپ چھپا کے جائیں، مخفی راستوں سے جائیں، معروف راستے سے نہ جائیں. کیا جملہ ارشاد فرمایا امام حریت، امام غیرت، امام عزت، امام انقلاب. فرمایا حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ معروف راستوں سے جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. یہ حسین ہے، کہیں کچی نظر نہیں آ رہی ہے. آج اگر مورخ لکھتا تو کہتا ہاں ٹھیک ہے، کربلا میں تو جرت کا مظاہرہ کیا لیکن آتے ہوئے بزدلی کا مظاہرہ کیا، چھپ چھپا کے آ رہے تھے. نہ، معروف راستوں سے ہوتے ہوئے آئے اور پھر مکہ میں جو رکے اور پھر بعد کے مراحل. بس میرے عزیزو شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. 2 جملے اور عرض کروں. روز عاشور، روز تاسوعا اور جو 8 دن آپ نے کربلا میں گزارے، ان کا بھی بیان ہونا چاہیے. میری خواہش تھی کہ میں راستے میں 22 مقامات پر سید الشہداء کہاں کہاں رکے اور کس مرحلے پر کس سے ملاقات کی، کس سے کیا کہا، لیکن چونکہ دن بڑھے تو میں ان میں عرض کروں گا. لیکن بس یہ روز عاشور ہے جس سے متعلق انسان، یعنی خود عبد الفتاح عبد المقصود کے علاوہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد، یہ بھی اہل سنت عالم مصر کے، انہوں نے عجیب جملہ لکھا. کہا جب میں نے کربلا کو پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ روز عاشور میدان کربلا میں بیک وقت 2 طرح کی جنگ چل رہی تھی. ایک ہی وقت میں روز عاشور 2 طرح کی جنگ جاری تھی. ایک جنگ لشکر حسین اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان، اور دوسری جنگ خود حسین کی ذات کے اندر، حسین کی صفات کے درمیان چل رہی تھی. حسین کا علم، حسین کا زہد، حسین کی بصیرت، حسین کی شجاعت، حسین کی جرأت اظہار، ہر وصف میں حسین کوشش میں تھا کہ دوسرے سے آگے نکل جائے. علم چاہتا تھا معرفت سے آگے بڑھ جائے، معرفت چاہتی تھی عبادت سے آگے بڑھ جائے، عبادت چاہتی تھی شجاعت سے آگے بڑھ جائے، شجاعت چاہتی تھی جرأت اظہار سے. ہر وصف پورے اور عروج پر، اوج پر، معراج پر، یہاں تک کہ روز عاشور کیا کیا مراحل ہیں، یعنی جود اور عطا اور شجاعت کیا ہے. واقعاً انسان سوچ سکتا ہے. شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں انسان جب بہت زیادہ اس پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، جھنجھلا جاتا ہے اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، یا تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اول فول کہنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر حواس باختہ ہو جاتا ہے، یا پھر چپ سانس لیتا ہے. لیکن آج عقلائے عالم حیران ہیں، مستشرقین، غیر مسلم محققین جو کربلا پر لکھ رہے ہیں اور قلم اٹھا رہے ہیں، وہ ایک ایک بات پر گھٹنے ٹیکے ہوئے یعنی خود حیران ہیں کہ حسین ہے ان حالات میں بھی کہیں پر معمولی کمزوری کا مظاہرہ نظر نہیں آتا. اور کیا اقدام حسینی ہے، صبر حسینی، علم حسینی، شجاعت حسینی، معرفت حسینی، کلام حسینی، عبادت حسینی. آپ کا کلام، آپ کا انداز، آپ کی روش، آپ کی رفتار. روز عاشور میں شرمندہ ہوں، میں شروع سے ہی بات مختصر کرنا چاہ رہا تھا لیکن گفتگو تاخیر سے. مجھے احساس ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں، رات میں آرام کرنا ہوتا ہے، صبح میں مصروفیات ہیں، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، بڑوں نے اپنی کام ذمہ داریاں ادا کرنے. اور میں چاہ رہا تھا جب بیٹھا، لیکن پھر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ نہیں کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے. تو کل اگر گفتگو وقت پہ شروع ہوئی تو میں انشاءاللہ بالتفصیل ان مطالب کو عرض کروں گا. آج میں شرمندہ ہوں، میں کچھ مطالب عرض نہیں کر سکا، تو معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ باقی چیزوں میں کمی کی جا سکتی ہے لیکن ان دنوں میں اب مصائب میں کمی نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ کچھ ذوات وہ ہیں کہ جو یہاں پر اسی مقصد کے لیے آتے ہیں، ان آنسوؤں کو جمع کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے کہ ان آنسوؤں کی قیمت صرف حسین ابن علی کی مادر گرامی فاطمہ زہرا جانتی ہے. میں نے پڑھا ہے، آیت اللہ خوئی نے اس بات کو روایت کیا، کہا کہ آقا حسین کی ولادت کے موقع پر ختمی مرتبت نے گریہ کیا تو جناب سیدہ پریشان ہوئے کہ بابا آپ میرے بیٹے کی ولادت پر خوش نہیں ہیں؟ کہا بہت خوش ہوں کہ میرے مقصد کو بڑھانے اور بچانے والا آیا. کہا پھر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا گریہ اس لیے کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ ایک دن میرے اسی بیٹے کو کربلا کے میدان میں
3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। बीबी ने तड़प कर पूछा, कहा बाबा जान क्या आप उस वक्त मौजूद होंगे? जवाब दिया मैं मौजूद नहीं होगा। कहा अमीरुल मोमिनीन होंगे? वो भी नहीं होंगे। कहा मैं जिंदा होंगी? कहा आप भी नहीं होंगी। कहा मेरा बेटा हसन होगा? कहा वो भी नहीं होंगे। कहा फिर मेरे बेटे के गम में कौन रोएगा, कौन आंसू बहाएगा? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि परवरदिगार तेरे बेटे की शहादत के बाद एक कौम को पैदा करेगा, जिसके जवान इसके जवानों को रोएंगे, जिसकी खवातीन इनकी खवातीन को रोएंगी, जिनके बच्चे बच्चों को रोएंगे। क्या जुमला कहा सैयदा ज़हरा ने। ये सुनकर कहा बाबा मैं वादा करती हूँ जब परवरदिगार मुझे जन्नत में जाने का हुक्म देगा तो मैं उस वक्त तक जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार करूँगी जब तक कि मेरे हुसैन का आखिरी ज़ाइर जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। इन आंसुओं की कीमत के लिए अब फातिमा ज़हरा तशरीफ़ फरमा। इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब बाकी गुफ्तगू छोड़ी जा सकती है, लेकिन मसाइब में कमी करना मुझे गवारा नहीं है। और अब मैं किसका जिक्र करूँ? उस शहीद का जिसने इमाम हुसैन की मजलूमियत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है, जिस हस्ती ने इमाम हुसैन की नहज़त को अबदी बना दिया, हुसैनी तहरीक को सरमदी बना दिया। वरना हुसैन का ये क़याम हिजाज की हद तक महदूद रह जाता अगर इस क़याम पर सकीना और हुसैन की मजलूमियत की मोहर न लगती। इन दो बच्चों ने मिलकर हुसैन की इस नहज़त को अबदी बना दिया, लाजवाल बना दिया। और अजीब है, मैंने जुमला अर्ज़ किया था कि करबला में मरने से ज़्यादा मुश्किल काम जीना था। और रोज़े आशूर इसीलिए इमाम हुसैन ने अंसार को मुकद्दम रखा कि ये पहले शहीद हो जाए ताकि इन्हें कम तकलीफ उठाना पड़े। होर जैसी आए आका की बारगाह में बिला फासला रवाना किया, इसलिए कि हुसैन जैसा मेहमान नवाज आज जब होर आया है तो अगर पानी नहीं पिला सकते तो फिर प्यासा क्यों रखें। इसलिए जो अगर रोकेंगे तो उतनी देर प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसलिए बिला फासला रवाना कर दिया। अंसार को पहले भेजा, अपनों को मुअख्खर किया, बनु हाशिम को मुअख्खर किया। क्यों? ताकि प्यार के जब बनु हाशिम की कुर्बानियां पेश हुई तो उनमें अली असगर की कुर्बानी को सबसे पहले कर देते, सबसे पहले अली असगर को रवाना कर देते। इसलिए कि अली असगर की कैफियत तासुआ से 9 मुहर्रम से ये थी कि अपनी जुबान बहुत मुश्किल से अपने लबों पर फेरते थे, यहां तक कि जिस तरह से मछली तड़पती है वो कैफियत 9 मुहर्रम से शुरू हो चुकी थी। तो अगर शहादत के लिए पेश करना है अली असगर को तो फिर सबसे पहले आपको पेश कर दें। लेकिन अली अकबर हो, अब्बास हो, कासिम हो, ओनो मोहम्मद हो, सबकी कुर्बानियों के बाद क्यों सबसे आखिर में अली असगर की कुर्बानी को रखा? इसलिए कि हुसैन इब्न अली अपनी शहादत उज़्मा की तमहीद लिखना चाह रहे थे। तो अपनी शहादत उज़्मा के लिए जिस हस्ती की शहादत को सरनामा करार दिया वो बाबुल हवाइज अली असगर है। और अली असगर की शहादत का इतना दुख है इमाम हुसैन के सीने में कि जब अपने शियों के लिए पैगाम छोड़ा, शाम गरीबा जब जनाब सकीना अपने बाबा से मिलने के लिए गईं तो अली अकबर की बर्छी नहीं बताई, जनाब अब्बास के बाजू के कलम होना नहीं बताया, कासिम की लाश की पायमाली नहीं बताई। क्या दुख भरा नोहा पड़ा हुसैन ने। आपके लिए क्या पैगाम छोड़ा? फरमाया सकीना मेरे शियों को बताना, शीअती मा अज़बिन इन शरिब तुम फस्कुरूनी, मेरे शियों से कहना जब भी कभी ठंडा पानी पिए, जब भी कभी मीठा पानी पिए मेरी प्यास को याद करें। औ समिअतुम बिक़तीलिन औ गरीबिन फंदिबूनी, जब भी सुने
کوئی پردیسی مارا گیا، کوئی مسافر مارا گیا، سکینہ میرے شیعوں سے کہنا پہلے مجھ پر گریا کریں۔ پھر جو حسین نے اپنا درد بیان کیا آپ کے لیے، فرمایا اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے سکینہ شیعوں سے کہنا کاش تم سب عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیا کیف استسقی لطفلی، کیسے میں اپنے چھوٹے علی اصغر کے لیے پانی مانگنے کے لیے جاتا ہوں، فَأَدَوْا أَن يَرْحَمُونِي، اور کس طرح سے تیر کے ذریعے سے پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ اہل دل ہیں، بہت سارے افراد ہیں، صاحب اولاد ہیں، یہ بڑے افراد بیٹھے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ جو 2 سال حق ہے بچے کا، قرآن نے بیان کیا ہے کہ 2 سال بچے کو دودھ پلایا جائے۔ یہ جب آپ بچے کا دودھ چھڑواتے ہیں کیا کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، بچے کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں تاکہ بہل جائے، اس لیے کہ تنگ ہوتا ہے، روتا ہے، ضد کرتا ہے، تو 1000 اہتمام کیے جاتے ہیں دودھ چھڑوانے کے مرحلے پر۔ میں کیسے عرض کروں، تاریخ انسانی میں کسی بچے کا دودھ اس طرح سے نہیں چھڑوایا گیا جس طرح سے ام رباب کے بیٹے علی اصغر کا دودھ چھڑوایا۔ بس میرے عزیزو کچھ مرحلے اور طے کریں، آئے پرسا دیں۔ آقا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں جناب علی اصغر کا نوحہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ شہادت ہے جس نے معصومین کے علامہ علی نقی نکن فرماتے ہیں کہ یہ تیر جو کربلا میں گلو علی اصغر میں لگا ہے، یہ در حقیقت 14 معصومین کے سینے میں اتر گیا، کہ آج بھی امام زمانہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اور کیا معرفت ہے، کیا انداز ہے، کیا قربانی ہے۔ روز عاشور جب آقا نے میدان کربلا میں صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من داب یذب عن حرم رسول اللہ، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن کچھ لمحوں کے بعد خیام کی طرف سے گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پہنچے خیام کے دروازے پر، خہار گرامی کو بلایا، فرمایا بہن زینب میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، پھر کیوں سب خواتین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی؟ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے جواب دیا بھیا حسین عجیب قیامت کا منظر ہے، اگر آپ دیکھیں گے آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ کہا بہن زینب کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی تب سے علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، اور تڑپتے تڑپتے خود کو بالآخر جھولے سے زمین پر گرا دیا، اور اب جو بھی اٹھاتا ہے علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے۔ فرمایا میں سمجھ گیا میرا بیٹا علی اصغر میرے سپرد کرے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، دروازے کی طرف چلے، یا ام رباب آگے بڑھی اس بچے کی ماں، عرض کیا آقا کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر کو میرے حوالے کر دیجئے۔ باقی خواتین نے خیال کیا ماں ہے، جدائی مشکل ہے، شاید آخری لمحات میں اپنے بچے سے پیار کرنا چاہتی ہیں، اس لیے علی اصغر کو امام حسین سے مانگ رہی ہیں، طلب کر رہی ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے، میری لاکھ مرتبہ جان قربان کربلا کی ماں پر، ام رباب پر۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو لیا اور اس حجرے میں پہنچی جس حجرے میں بی بی کا قیام تھا، اور پھر صندوق سے ایک کرتا نکالا، نیا کرتا جو مدینے سے ساتھ لے کے چلی تھی، اور اب وہ کرتا تبدیل کیا۔ اب سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کرتا تبدیل کیا، اور کرتا تبدیل کرنے کے بعد علی اصغر کے کرتے کی آستینوں کو اس طرح سے الٹ دیا جس طرح سے کسی سپاہی کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا کام کیا وہ آنکھوں میں سرما لگایا، اور اس کے بعد جو تیسرا کام کیا ایک رومال کو علی اصغر کی کمر میں یوں باندھا ہے جس طرح سے ایک سپاہی میدان جنگ میں جانے سے پہلے کمر بند باندھتا ہے، اور اس کے بعد علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر ام رباب نے وصیتیں کرنا شروع کی، اور جو سب سے پہلی وصیت فرمائی، کہا اے علی اصغر میں نے سنا ہے آج کے دن آپ کو تیر لگے گا،
بیٹا علی اصغر کچھ لمحے کے بعد جب تیر لگے ہو سکے تو رونا نہیں. آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں. اگر آپ روئیں گے تو آپ کے بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اے علی اصغر ہو سکے تو تیر کھا کر مسکرا دینا. اور جو دوسری وصیت کی فرمایا علی اصغر اب جو آپ کو تیر لگے گا آپ کی شہادت ہوگی, آپ دنیا سے رخصت ہوں گے. حوض کوثر پر آپ کے دادا علی, آپ کی دادی فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں میں جام کوثر لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور خبردار جب دادی فاطمہ زہرا جام کوثر پیش کرے تو آپ آب کوثر کو اپنا منہ نہ لگانا, اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں. علی اصغر رک کر اپنے بابا حسین کا انتظار کرنا. اور جو تیسرا جملہ کہا علی اصغر اگر آپ کی دادی فاطمہ زہرا پوچھ لے کہ آپ کی ماں ام رباب نے آپ کا چہرہ دھلا کر کیوں نہیں بھیجا تھا تو بتانا اے دادی فاطمہ زہرا پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کر بھیجتی. اس کے بعد جناب ام رباب نے علی اصغر کی ننھی سی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر امام حسین کے ہاتھوں پہ رکھا. امام حسین آئے میدان کربلا میں اور اس کے بعد خطاب فرمایا کہ جنگ ہے تو میرے ساتھ ہے, دشمنی ہے تو میرے ساتھ ہے, اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا قصور کیا ہے, اسے کم سے کم 2 گھونٹ پانی کے پلا دو. ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے ایک ایسی شرط رکھی, سوچا کہ ایسی شرط کہ جو کبھی پوری نہیں ہو پائے گی. کہا اے حسین تو اس بچے کے توسط سے خود پانی پینا چاہتا ہے اس لیے ہم پانی نہیں دیں گے, لیکن اگر یہ بچہ ایک خود پانی مانگ لے اپنی زبان سے پانی طلب کر دے تو ہم پانی دے دیں گے. سوچا یہ 6 مہینے کا بچہ کیسے بات کرے گا, لیکن علی اصغر حسین ابن علی کی روحانیت کا وارث. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور علی اصغر نے اپنا رخ لشکر اشقیاء کی طرف کیا. پہلے خشک ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرنا شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ آواز بلند ہوئی, العطش العطش العطش. یہ ایسا مرحلہ تھا کہ دشمن کا لشکر برداشت نہیں کر سکا اور دشمن کے لشکر کے سپاہی اپنا منہ چھپا چھپا کر رونا شروع ہوئے. ایک مرتبہ عمر ابن سعد پریشان ہوا, میرے لشکر کی حالت بدل رہی ہے. ایک مرتبہ جب کچھ سمجھ نہ آیا کہا ہرملا اقتا کلام الحسین, ہرملا میرے لشکر کی حالت بدل رہی ہے, جلدی کرو حسین کے کلام کو قطع کرو. ایک مرتبہ ہرملا نے تیر اٹھایا اور کمان میں تیر چڑھایا. یہ 6 شعبہ تیر جس کا وزن بہرحال علی اصغر کے وزن سے بہت زیادہ تھا. ادھر تیر چلا ادھر علی اصغر تک پہنچا. کیا ہوا؟ صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا ہے فَذَبَحُوا مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. اس تیر نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, علی اصغر کے خون کو چہرے پر ملا, پلٹ کر آئے, علی اصغر کی لاش لے کر خیمے تک پہنچے. ایک مرتبہ کوشش کی خیمے کے اندر جائیں, پھر خیال کیا کوئی بی بی مر جائے گی. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے, 7 مرتبہ حسین پیچھے ہٹے, پھر یہ خیال کر کے کوئی بی بی برداشت نہیں کر پائے گی, اس شہید کی ماں تحمل نہیں کر پائے گی. علی اصغر کو اٹھایا, خیام کی پشت پر آئے, اپنی تلوار سے ایک مرتبہ قبر کھودنا شروع کی اور جب قبر کھود چکی اب علی اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر لٹایا, پاؤں کی طرف سے ریت ڈالنا شروع کی, یہاں تک کہ ریت ڈالتے ڈالتے جب حسین سینے تک پہنچے, گلوئے ادھر تک پہنچے, اب حسین جیسا امام ہے اور سوچ میں پڑے ہیں کیسے علی اصغر کے چاند جیسے چہرے پر خاک ڈالے. حسین سوچ رہے یا اچانک ایک ہاتھ حسین کے کندھوں پر پڑا. حسین نے پلٹ کر دیکھا, ام رباب کھڑی, دست ادب جوڑے, یہ کہہ رہی ہیں آقا حسین آپ جا کر میدان کربلا میں اپنے ادھورے کام کو مکمل کیجئے. اس کام کو آپ کی کنیز ام رباب انجام دے گی.
متوجہ زیارت متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنہ الزمان من شر شیطان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا کامل کفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نعرہ حیدری یا علی۔